معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا اور اپنے آپ کو مشرف کیا، اس کے متعلق میں کچھ عرض کروں، آپ حضرات سماعت کریں۔ ہم سب مل کر آقا کائنات مدنی تاجدار رحمت پروردگار حضور سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں محبتوں کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتے ہیں کہ راہ حق میں سر کو جھکاتا چلا جا، راہ حق میں سر کو جھکاتا چلا جا، عبادت کی عادت بناتا چلا جا۔ راہ حق میں سر کو جھکاتا چلا جا، عبادت کی عادت بناتا چلا جا، اور برائی سے دامن بچاتا چلا جا، برائی سے دامن بچاتا چلا جا، نیک راہ پر قدم بڑھاتا چلا جا۔ برائی سے دامن بچاتا چلا جا، نیک راہ پر قدم بڑھاتا چلا جا۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور ایسے گروہ میں پیدا فرمایا جو صحابہ کرام کا چاہنے والا ہے، اہل بیت رسول سے محبت کرنے والا ہے، اولیاء کرام کا دم بھرنے والا ہے، اولیاء کرام سے سچی محبت کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اور کرم ہے اس کا۔ اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم جمعے کے روز آج جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہماری حاضری کو، ہماری اس نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور خالق کائنات ہمیں 5 وقت نماز ادا کرنے کا شوق اور ذوق عطا فرمائے۔ حضرات، انسان دنیا میں آیا، انسان کو دنیا میں آنے کے بعد اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور دنیاوی ضروریات کے حساب سے اس کو فکراتے بھی ہیں۔ انسان کو اپنے جسم کی بھی فکر ہے، اپنے جسم کے اعضاء کی فکر ہے۔ اگر کسی اعضاء میں کوئی نقص ہو جائے تو اس کو فکر ہے۔ انسان کو اپنے مکان کی فکر ہے، انسان کو اپنے کاروبار کی فکر ہے، انسان کو اپنی گاڑی کی فکر ہے، دکان کی فکر ہے، مکان کی فکر ہے، اپنے نقصان کی فکر ہے، اپنے فائدے کی ترقی کی فکر ہے۔ ہر چیز کی انسان کو فکر ہے، اور ہر چیز کی فکر کرتے کرتے انسان دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن جب اسی انسان سے کہا جائے اے اللہ کے بندے، جیسے تو دنیاوی مکانات کی فکر کرتا ہے، ایک تیرا مکان اور ہے، تو اس مکان کے علاوہ اس میں سے تو جائے گا اور اپنا گھر بدلے گا، اس مکان کو چھوڑ کر تو جائے گا، اور ایک دن جانا ہے۔ یہ حقیقت ہے جس کو تو بھی جانتا ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ جس مکان کی میں تیاری کر رہا ہوں، جس محل کو میں بنا رہا ہوں، جس اچھی آرائش کے لیے، اچھی رہنمائی اس کے اندر، اچھی خواہشات کے لیے، اپنے جو خواہشات ہیں میرے اندر، ان کو میں پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اے انسان، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جو تیرے بہترین مکانات ہیں، جو تیرے بہترین آرائش کے مکانات ہیں، آرائش کی چیزیں ہیں جن کو تو
حضرات محترم بستر چاہیے، ایک نہیں 4 10 بستر ہمارے گھروں کے اندر، مکاناتوں کے اندر ہمارے گھر کے اندر مہیا ہیں، لیکن حضرات ایک مکان اور ہے جو مکان ایسا ہے کہ غریب کا بھی مکان ایسا ہی ہوتا ہے، امیر کا مکان بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ کوئی بادشاہ ہو یا وزیر ہو، کوئی غلام ہو کہ آقا ہو، کوئی غریب ہو کہ امیر ہو، کوئی عہدیدار ہو، منصبدار ہو، اس کا مکان بھی ایسا ہی ہوگا۔ لیکن حضرات محترم وہ مکان کس کا بہتر ہوگا؟ جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہ مکان اس کے لیے اچھا ہوگا، جس کا کردار اچھا ہوگا، جس نے اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کے فرامین کے مطابق گزاری ہوگی، وہ مکان اس کے لیے بہتر بنا دیا جائے گا۔ ہم دنیاوی مکانوں کی فکر کرتے ہیں، قبر کی ہمیں فکر نہیں، ہمیں جسم کے اعضاء کی فکر ہے، لیکن جب یہی اعضاء ہمارے قبر میں پہنچیں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا ہمیں اس کی فکر نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ انبیاء پارہ نمبر 17 آیت پر 1 پہلی آیت، رب تبارک و تعالی نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے لوگوں کا حساب قریب ہے اور لوگ غفلت میں منہ پھیرے ہیں، لوگوں کا حساب قریب ہے اور لوگ غفلت میں منہ پھیرے ہیں۔ اور اگلی آیت میں آیت نمبر 2 میں رب تبارک و تعالی فرماتا ہے جب ان کے پاس رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو ان کو سنتے ہیں کھیلتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، اور ان کے دل کھیل میں ہیں۔ حضرات جب کوئی نصیحت کی بات کی جاتی ہے تو لوگ ادھر ادھر کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، غفلتوں میں سنتے ہیں۔ آج اگر یہ جائزہ لیا جائے، آج مسلمان کا کردار بھی یہی ہو گیا، آج مسلمان کا عمل بھی یہ ہو گیا، ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ حضرات محترم ہم جب 10 سال کے 20 سال کے ہوئے، ہماری زندگی میں یہ دور آیا، ہم جمعے کی پڑھتے رہے، عمر بڑھتی رہی، ہم 30 سال کے ہو گئے، پھر بھی ہم جمعے کے روز مسجد میں آتے رہے، ہم 40 سال کے گزرے، 40 سال کی عمر ہماری پار کر گئی، پھر بھی ہم جمعے میں آتے رہے، ہماری عمر 50 سے اوپر ہو گئی، آج بھی ہم جمعے میں آتے ہیں، سنتے چلے آئے۔ حضرات محترم کہیں جلسہ ہو، کہیں میلاد ہو، کہیں کوئی کانفرنس ہو، یا ہر جمعے کو آئے، ہم مسجد کے اندر مسجد میں اماموں سے، حضرات محترم اپنے خطیبوں سے تقریریں سنتے رہے، لیکن ہمارا عمل وہ کا وہ رہا۔ ہم 20 سال کے تھے تب بھی ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، ہم 30 سال کے ہوئے تب بھی ہمارے چہروں پر داڑھی نہیں، ہم 40 سال کے ہوئے تب بھی ہمارے چہروں پر داڑھی نہیں، ہم 60 سال کے ہو گئے تب بھی ہمارے چہروں پر داڑھی نہیں۔ حضرات محترم زندگی گزر جائے گی، گزر رہی ہے، ایک دن جو ہے دنیا چھوڑ کر قبر میں جانا ہوگا، میدان قیامت میں جانا ہوگا۔ حضرات محترم جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آیت کریمہ جب نازل ہوئی، ایک صحابی رسول نکل کر جا رہے تھے، ایک اللہ کا بندہ اپنی دیوار بنا رہا تھا، صحابی رسول دیوار بنا رہے ہیں، پوچھا کہ آج کوئی آیت کریمہ رب کا کوئی فرمان نازل ہوا کیا؟ آقا کا کوئی فرمان ہوا؟ میرے رب کا فرمان کیا ہے؟ قرآن کی کوئی آیت کریمہ نازل ہوئی؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے اس بندے نے، اس صحابی رسول نے کہا کہ ہاں سورہ انبیاء کی ایک آیت کریمہ نازل ہوئی، سورہ انبیاء نازل ہوئی ہے، اور اس کی پہلی آیت یہ ہے، کہا کون سی آیت ہے ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ اس اللہ کے بندے نے جب پڑھا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ رب کا فرمان ہے لوگوں کا حساب ان قریب ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہیں، وہ غفلت میں ہیں۔ اس اللہ کے بندے نے ہاتھ الگ کر دیے، دیوار کو چھوڑ دیا کہ جب رب کا فرمان ہے حساب قریب ہے تو پھر دیوار بنا کر ہوگا کیا؟ چھوڑ دیا۔ حضرات ہماری زندگی کے اندر ہمیں ہر چیز چاہیے، لیکن آخرت کی ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں ہے۔ اگر کوئی امام کوئی نصیحت کی بات کرتا ہے تو ہمارا کردار آج بھی وہی ہے۔ حضرات ہم
ہم اتنے غفلت میں ہیں کہ پوری زندگی غفلت میں گزار دی. اتنے غفلت میں ہیں کہ 40 سال 50 سال کی زندگی ہو گئی اور ہم اپنے آپ کو چینج نہ کر سکے, اپنے آپ کو بدل نہ سکے, اتنے غفلت میں ہیں. اور حضرات رب کا حکم دیکھیے کہ لوگوں کے پاس جب نصیحت آتی ہے, نصیحت کی بات سنائی جاتی ہے, اللہ کا پیغام سنایا جاتا ہے, لوگوں سے کہا جاتا ہے, تو لوگ اس کو سنتے بھی ایسے ہی ہیں, دل ادھر ادھر لگا کر, اور ان کے دل کھیلوں میں ہیں. ہم اتنے کھیلوں میں ہیں حضرات, ہم جنازوں کے پیچھے چلے تب بھی ہم کھیلوں میں ہیں, ہم قبرستان جائیں تب بھی ہمارے دل کھیلوں کے اندر ہیں. ہمارے عزیز کا جنازہ جا رہا ہے, ہم جنازے کے پیچھے چل رہے ہیں, ہمارے کاروبار کی باتیں چل رہی ہیں, ہمارے گھروں کی باتیں چل رہی ہیں, ہم ہنس رہے ہیں. کتنی مرتبہ کہہ دیا, کتنی مرتبہ کہہ دیا کہ جنازے کو پیچھے چل رہے ہو تو کم از کم اس سے نصیحت کا پکڑ لو کہ آج کسی کا جنازہ جا رہا ہے, کل کو میرا نمبر بھی آئے گا. موت سے کس کی رستگاری ہے, آج ان کی کل کو ہماری باری ہے. حضرات جب کسی کے بھائی کا جنازہ اٹھتا ہے, اس کے بھائی سے پوچھئے دل پر کیا گزر رہی ہے. جب کسی کے باپ کا جنازہ نکلا, اس بیٹے سے پوچھئے دل پر کیا گزری. جس کی ماں کا جنازہ گزرا, اس بیٹے سے پوچھئے جس کی ماں چھوڑ کر چلی گئی, جس کا جوان بیٹا چلا گیا, اس باپ سے پوچھئے اس باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے. لیکن حضرات ہمیں ہنسی آتی ہے, ہمارے عزیز کو قبر میں اتارا جا رہا ہے اور ہم 4 ادھر کھڑے ہو گئے, 5 ادھر کھڑے ہو گئے. میں یہی کی بات نہ کر رہا, آپ کہیں کا بھی جائزہ لے لیجئے, مسلمان کا عالم یہ ہو گیا ہے, مسلمان کا کردار یہ ہو گیا ہے. عزیز کو جنازے میں اتارا, قبر میں اتارا جا رہا ہے, ہم اپنی باتوں میں مشغول ہیں. ہم اتنے غفلت میں ہو گئے, اتنے غفلت کہ جو ہمارا عزیز تھا, جس کے ساتھ رہتے تھے, جس کے ساتھ کھیلتے تھے, جس کے ساتھ جوانی گزاری, دنیا کے ہر لمحات میں ہم ساتھ رہے, آج اس کا جنازہ قبر میں اتر رہا ہے. ہم اپنی باتوں میں چہروں پر مسکراہٹ اس دن نہیں آئے گی جس دن ہماری ماں کا جنازہ ہوگا. آج کسی اور کی ماں ہے, آج کسی اور کا باپ, تو ہمارے چہروں پر ہنس کر اس دن دکھانا میرے بھائیوں جس دن ہمارے باپ کا جنازہ سامنے ہو, اس دن ہنسی نہیں آئے گی. پھر آج ہنسی کیوں؟ احساس کو اپنے اندر, احساس کو جگاؤ, غفلت سے باہر نکلو. رب فرماتا, جب رب فرمائے گا, مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ میدان قیامت میں رب پوچھے گا میرے بندے, میں نے تجھے زندگی عطا فرمائی, بے شمار نعمتوں سے نوازا, تجھے آنکھیں عطا فرمائی, ہاتھ عطا فرمائے, تجھے زبان عطا فرمائی, تیرے جسم کے کتنے بہترین اعضاء تجھے عطا فرمائے, کتنی نعمتوں سے تجھے نوازا, میرے بندے تو نے کیا کیا. اور میدان قیامت میں حدیث پاک میں آتا کہ سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا. آج کسی کا بچہ اسکول پڑھتا ہے, ہائی اسکول ہو کہ انٹر ہو, بی اے ہو کہ بی ایڈ ہو, کوئی بھی ڈگری حاصل کر رہا ہو, ماں بھی فکر میں ہے, کہتی ہے مولانا صاحب دعا کرنا میرا بچہ کامیاب ہو جائے, پیپر آ رہے ہیں, بچہ پورا سال محنت کر رہا ہے, نہ کھانے کی فکر ہے نہ پینے کی فکر ہے, راتوں کو جاگتا ہے, اچھے نمبر آ جائے, کامیاب ہو جائے. ماں بھی فکر میں ہے, باپ پریشان ہے, بھائی بھی پریشان, امتحان میں کامیاب ہو جائے, امتحان میں کامیاب ہو جائے. اچھی بات ہے, دنیاوی تعلیم حاصل کرو اور کامیابی حاصل کرو, ضروری ہے, لیکن جیسے فکر کرتے ہو اس چیز کی فکر ہے. کبھی سوچا کسی ماں نے کہ میرا باپ میرا بیٹا دنیا سے جائے گا تو ایک امتحان قبر میں بھی ہوگا, اس میں بھی امتحان ہونا ہے, وہاں اس کا عالم کیا ہوگا. کبھی سوچا کہ جب ہم میدان قیامت میں پہنچیں گے ہمارا رب ہم سے حساب لے گا اور جب سوال کرے گا ہمارے پاس جواب کیا ہوگا. دنیاوی امتحان کی اتنی تیاری, ماں بھی دعا کرتی ہے, باپ بھی دعا کرتا ہے, اماموں سے بھی کہا جاتا ہے, عالموں سے کہا جاتا ہے دعا کرو دعا کرو, امتحان میں کامیاب ہو جائے. کبھی کوشش کری کہ ہمارا بیٹا قبر میں کامیاب ہو جائے, کبھی کوشش کری کہ ہمارا باپ قبر میں کامیاب ہو جائے, کوئی کوشش نہیں. اور جب کہا جاتا ہے تو لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں, مولویوں کا تو کام نہیں ہے. حضرات
دل پر ہاتھ رکھو اور سوچو مولوی کہتا کیوں ہے؟ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، رب نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے۔ اے میرے بندوں، میں نے تمہیں علم سکھایا تو جاؤ بستی بستی میرے بندوں کو نصیحت کی باتیں سکھاؤ، کہو ان سے، ڈراؤ ان کو، فصیلت سناؤ ان کو، میرے احکامات بتاؤ، آگاہ کرو ان کو۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہم اپنی ڈیوٹی بجاتے ہیں۔ اور آپ کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ پوچھئے اس باپ سے جو 70 سال کا باپ ہو، کمزور ہو، بوڑھا ہو، جس کی نظر کمزور ہو، جو جسم سے بھی کمزور ہو، چار پر کوئی بیٹھا ہے، رات کو 11-12 بج چکے، دروازے پر نظر ہے، پوچھا بابا جان سوتے کیوں نہیں؟ جسم کرہا رہا ہے، تمہارا جسم آرام چاہتا ہے، آنکھوں میں نیند ہے، سوتے کیوں نہیں؟ کس کا انتظار ہے؟ کہا میرا بیٹا باہر گیا ابھی آیا نہیں، بیٹا باہر ہے ابھی آیا نہیں، بیٹا باہر ہے ابھی آیا نہیں۔ نیند ہے آنکھوں میں، جسم چاہتا ہے کہ آرام کر لے لیکن نیند نہیں آ رہی، فکر ہے کہ بیٹا آ جائے، پتہ نہیں کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا، کیا خبر لے کر آئے گا۔ زمانے کا ماحول خراب ہے، انسانوں کی سوچیں اچھی نہیں۔ اور جب بیٹا آیا، دروازہ کھلا، اندر آیا، باپ کی دل کی کلی کھلی، بیٹا آ گیا، پوچھا بیٹا کہاں تھے؟ بیٹا کدھر سے آ رہے ہو؟ بیٹے نے جواب دیا ادھر ادھر گردن کر لی کا تمہارا روز کا یہی کام ہے، میں کہیں بھی جاؤں کہیں بھی آؤں، میں اتنا نادان نہیں ہوں، اب میں سمجھدار ہو گیا، اب میں بڑا ہو گیا، تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے، 12 بج گئے تمہیں نیند نہیں آ رہی، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ اگر بیٹا یہ جواب دیتے تو پوچھئے اس باپ کے دل سے کیا گزرے گی، کتنی کمزور ہو جائے، پھر بھی اولاد کی فکر کرے گا۔ اسی طریقے سے جیسے ایک باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اسی طریقے سے ایک عالم دین، ایک قوم کا رہنما اپنی قوم سے محبت کرتا ہے۔ جیسے باپ چاہتا ہے میرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، غلط راستے پر نہ چلا جائے، اس کی سنگت غلط لوگوں کے ساتھ نہ ہو جائے، اس کا ساتھ غلط لوگوں کے ساتھ نہ ہو جائے، ایسے ہی ایک قوم کا رہنما، چاہے وہ مسجد کا امام ہو، چاہے وہ عالم دین ہو، مدرس ہو، مقرر ہو، کوئی بھی قوم کا رہنما ہے ہمارا، حضرات اس کو فکر رہتی ہے اپنے قوم کے نوجوان کی کہ میری قوم کا نوجوان کہاں جا رہا ہے۔ جیسے باپ جانتا ہے کہ آنے والے وقت میں میرا بیٹا پریشانیوں میں نہ گر جائے، ایک ایسے ہی عالم دین کو معلوم ہے یہ ہماری قوم کا نوجوان کہاں جا رہا ہے۔ تمہیں معلوم نہیں موت کی سختی کیا ہے، ہم نے پڑھا ہے حدیثوں میں قرآن پاک کا مفہوم ہے، تمہیں معلوم نہیں قبر کی استھتی کیا ہوگی گناہگار کے لیے، قبر میں جب بندہ پہنچے گا حالت کیا ہوگی تمہیں معلوم نہیں، ہمیں معلوم ہے، ہم تمہیں آگاہ کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو احساس نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں دیکھا جائے گا، کیا دیکھا جائے گا؟ تیرنا نہیں آتا سمندر میں کود جاؤ کا دیکھا جائے گا، کیا دیکھو گے کودنے کے بعد جب تیرنا ہی نہیں آتا؟ قبر میں پہنچو گے کیا دیکھو گے؟ پوچھو ان عزیزوں سے جن کو ہم دفن کر کر آئے ہیں ان کے حالات کیا ہیں، پوچھو ان سے ان کے حالات کیا ہیں۔ فرمایا جاتا ہے کہ جب کسی عزیز کو دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کو دفن کرتے ہیں، ہم تو آ جاتے ہیں، وہ عزیز جو اس کے ساتھی پہلے جا چکے وہ کہتے ہیں اے میرے بھائی تو نے بھی زندگی غفلت میں گزار دی، کم سے کم ہماری موت سے عبرت حاصل کر لیتا، ارے تو ہمارے جنازے کو اپنے ہاتھ سے دفن کر کر گیا، قبر میں تو نے اپنے ہاتھ سے اتارا، تجھے پھر بھی جو ہے نصیحت نہیں ہوئی، نصیحت بدل لیتا ہمارے جنازوں سے، ہم نے تو زندگی گزار دی اپنی غفلت میں، تو نے بھی گزار دی، کم سے کم تو نصیحت بدل لیتا۔ پھر جب کسی اور کو عزیز کو لے کر آتی ہے تو اس کی روح کہتی ہے کہ میرے بھائی تو تم نے بھی زندگی ایسے گزار دی، زندگی تو گزر جائے گی، ایک بار ملی ہے، جب موت آ گئی تو پھر کچھ نہیں ہوگا، رب کی بارگاہ میں جانا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، اپنے آپ کو چینج کرو، اگر چینج کرنا چاہو کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کا ایک بندہ نکلا دنیا کے لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے،
اچھی نصیحت کرنی ہے، جو بے نمازی ہے نمازی کی طرف رغبت دلانا ہے، جو بن داڑھی والے ہیں ان کو داڑھی رکھوانا ہے۔ محنت کرتا رہا، کوشش کرتا رہا، لوگ جڑتے رہے، لوگ آتے رہے۔ حضرات محترم، ایک وقت ایسا گزرا، آج کتنے ایسے ہیں پوری دنیا کا اگر جائزہ لیا جائے تو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ایسے بندے ہیں جو بے نمازی تھے آج نمازی بن گئے۔ حضرات محترم، کتنے ایسے لوگ ہیں، کروڑوں کا حساب سے دنیا کا اگر جائزہ لیا جائے تو کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے سروں پر رنگ برنگی بال ہوا کرتے تھے اور جھٹکے دے دے کر اپنے بالوں کو تب راستے میں چلا کرتے تھے۔ آج جب دیکھا جاتا ہے تو ان کے سروں پر امامہ نظر آتا ہے، ان کے چہروں پر داڑھیاں نہیں تھی، آج اگر دیکھا جائے تو ان کے چہروں پر داڑھیاں مسکراتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ وہ حضرات محترم، کتنے نوجوان ایسے تھے جو گانا گایا کرتے تھے، راستے میں چلا کرتے تھے، گانے گنگناتے چلتے تھے، آج ان کا عالم یہ ہو گیا کہ ان کی زبانوں پر گانا نہیں ہے بلکہ نبی کی نعت کا ترانہ ہے۔ جب راستے میں جایا کرتے تھے زبانوں پر گالی ہوا کرتی تھی، لیکن آج ان کی زبانوں پر گالی نہیں ہے بلکہ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہے۔ آج ان کا دل دنیاوی کھیلوں میں نہیں ہے بلکہ حضرات محترم اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ کون وہ بندہ نکلا حضرات محترم اور ہمت نہیں ہارا اور دنیا کے لوگوں کو تبلیغ کرتا رہا، دعوت دیتا رہا، دعوت دیتا رہا۔ حضرات محترم، پوری دنیا جانتی ہے جس کا نام امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ الیاس اتار قادری رضوی حضرات محترم مدد اللہ النورانی، وہ ذات اکیلی چلی۔ آج دیکھیے دعوت اسلامی کو اٹھا کر کتنے نوجوان ایسے جو نمازوں سے دور تھے، غافل تھے، آج نمازی بن گئے۔ تو کوشش کرو اپنے آپ کو بدلنا۔ سنتے سنتے زندگی گزر گئی، فائدہ کچھ حاصل نہیں ہوا۔ فائدہ تب ہوگا جب اپنے آپ کو چینج کرو گے۔ جمعے کی پڑھتے پڑھتے زندگی گزر گئی، آؤ عصر کی بھی پڑھ لو، آؤ مغرب کی بھی پڑھ لو، آؤ عشاء کی بھی پڑھ لو، آؤ فجر کی بھی پڑھ لو۔ نہ جانے کون سی شام ہماری زندگی کی آخری شام ہو جائے، نہ جانے کون سی صبح ہماری زندگی کی آخری صبح ہو جائے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کا حساب قریب ہے اور لوگ غفلت میں منہ پھیرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے کہا، جو غلطی خدا معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔